بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بندوں کو بروز قیامت ان کی عقلوں کے حساب سے جزا دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان ہے وہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند اس سے جاتی رہے، اس لیے کہ جب تم میں سے نماز کی حالت میں کسی کو نیند آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ہی برا کہنے لگ جائے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے ایسا عمل سکھائیں جو میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے کام آئے اور مختصر بھی ہو۔ امام نے فرمایا، جھوٹ مت بولو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب کو اپنے عیب سمجھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کو سلام نہ کرو جو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جتنا معاف کرے گا اس کی اتنی ہی عزت بڑھے گی، بس معاف کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں عزت سے نوازے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو معاف کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس شخص کی قیمت اتنی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں دنیا سے چلی جائے، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نہیں کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ممکن ہے کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے۔ جب دل میں ذکر خدا قائم ہو جائے تو نفس و ہوس کا کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی وہ ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔
اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔